السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی عورت پر جنات کا اثر ہو یا کسی بچے پر جنات کا اثر ہو یا کسی بچی پر جنات کا اثر ہو، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اس کو اوپر کا اثر ہے، اس کو ہوائی اثر ہے، اس کو حاضری آتی ہے، تو پھر آدمی جب اس پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے طرح طرح کے عاملوں کے پاس چکر کاٹتا ہے، ڈورے اور تعویذ بنانے والوں کے پاس چکر کاٹتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ کو قرآن جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی، جو بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑا معجزہ بھی ہے، اور ہم اس سے غافل ہے، بے خبر ہے، اور ہم اس پر عمل کرنے کی ذرہ برابر کوشش نہیں کرتے، جس کی بنیاد پر ہمیں آئے دن روزانہ نئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے، جب بھی ایسی کوئی پرابلم یا ایسی کوئی پریشانی کسی کو بھی آ جائے تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ ہمیں جو ہے کسی تعویذ ڈورے والوں کے پاس چکر نہیں لگانا ہے۔ جتنے آپ چکر لگاؤ گے اتنی ہی آپ پریشانی میں بڑھتے چلے جاؤ گے۔ اور کام کیا کرنا ہے؟ آپ نے نمازوں کی پابندی کر دینی ہے، نمازوں کا اہتمام شروع کر دینا ہے، اور ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنا ہے اہتمام کے ساتھ کہ اللہ اس پریشانی اور اس مصیبت کو تو ہی ختم کر سکتا ہے، اور تیرے علاوہ اس پریشانی کو ختم کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جس پر جنات کا اثر ہے، چاہے وہ اپنے پڑوس میں ہو یا اپنے گھر میں ہو، یا آپ جس سے تعلقات قائم کرتے ہیں، جس سے آپ کے تعلقات ہیں، ان پر کسی کے یہاں جنات کا اثر ہو اور وہ بڑے پریشان ہو، تو آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھیں اور 4 قل پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ اپنے آپ کو ایک محفوظ جگہ میں کھڑا کر لینی آیت الکرسی اور 4 قل پڑھ لینے کے بعد آپ محفوظ ہو چکے ہیں، اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھیں، 4 قل پڑھیں، اسی طریقے سے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔ تو جس طریقے سے انسان ایک مخلوق ہے، جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو یہ پڑھ کر کے جس پر جن کا اثر ہے اس پر دم کر دیا جائے، اسی طریقے سے پانی پر دم کر کے اور پانی بھی پلا دیا جائے۔ اب اہتمام یہ کرنا ہے کہ روزانہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے۔ جس طریقے سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آدھا پارہ صبح میں پڑھ لیں، آدھا پارہ شام میں پڑھ لیں، اس طریقے سے آپ مکمل کر سکتے ہیں سورہ بقرہ۔ اور اگر آپ ایک جگہ بیٹھ کر کے ایک ہی ساتھ ایک ہی وقت میں پوری کر سکتے ہیں تو وہ بھی پوری کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا اہتمام کے ساتھ کرنے کا کہ جو بھی جنات وغیرہ، اسی طریقے سے ہوائی اثر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن کریم کے آیات کی برکت سے اللہ رب العزت ان شیاطین کو آپ کے گھر سے دور کر دے گا اور آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کام اہتمام کے ساتھ کرنا ہے، ایسا نہیں کہ آج آپ نے آیت الکرسی پڑھی، یہاں آپ کو میں بات سمجھاؤں گا اور اس کام کو اچھے سے کرنا ہے، صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ دیکھیے، آپ کو روزانہ آیت الکرسی کی پابندی بنا لینا ہے۔ اگر آپ آیت الکرسی چھوڑ دو گے تو دقت آ سکتی ہے۔ صبح فجر کے بعد پڑھیں، اسی طریقے سے اگر آپ صبح چھوڑ دیں، چھوٹ جائے آپ سے، تو آپ دن میں کسی وقت میں جو ہے آیت الکرسی پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اور پھر جس پر جنات کا اثر ہے اس پر آپ روزانہ پابندی کے ساتھ آیت الکرسی، 4 قل، اسی طریقے سے 4 قل اور آیت الکرسی کا پڑھا ہوا پانی آپ کو اسے پلا دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو جو ہے طرح طرح کی جگہ پر جا کر کے اور چکر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ خود یہ عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو آیت الکرسی کا معمول بنانا پڑے گا۔ آپ کو کسی بھی حال میں، کسی بھی موقع پر آپ کو آیت الکرسی چھوڑنا نہیں ہے۔ صبح پابندی کریں، شام کے وقت میں پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ کوئی دقت اور کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے 4 قل بھی پڑھ لیا کریں۔ تو ہم خود ان چیزوں پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو پریشانیاں بڑھنے والی تھی وہ پریشانیاں آہستہ آہستہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو اور بتا دوں آگے جا کر کے کہ آپ کسی عامل کے پاس گئے، اب اس میں جنات کا اثر ہے،
اب اس جنات، اس میں ایک جنات ہے یا دو جنات ہیں، اب یہ کسی عامل کے پاس گئے تو وہاں اس کے دوست و احباب اور مل جائیں گے اور اس کو اور زیادہ پریشان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس جنات کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر کوئی اس کو چھیڑ دیتا ہے تو چھیڑنے کے بعد اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور اگر کسی نے چھیڑ دیا تو پھر اور چھوڑ دیا، چھیڑنے کے بعد چھوڑ دیا تو پھر پرابلم اور دقت آ جاتی ہے۔ اس لیے اس چیز کو سمجھیں اور ہمیں کسی ادھر ادھر چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے کلام کو ہم خود پڑھیں، ہم خود سمجھیں، ہم خود عمل کریں، اور اس کو جو ہے اس کے ذریعے سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بھی ارشاد فرمایا کہ یہ مومنین کے لیے قرآن کریم شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اپنی رحمت کاملہ ہم پر نازل فرمائے گا اور ہماری تمام پریشانی اور مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔